اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے، اور جو پچھلا سبق پڑھایا جا چکا ہے آپ لوگوں کو وہ آپ لوگوں نے یاد بھی کیا ہوگا اور خوش خط نوٹ بک پر رائٹ بھی کیا ہوگا۔ آج ہم آیت نمبر 17 سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، یعنی اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب معرکہ بدر میں کفار کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی نا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک تھی جو یہ زمین سے اٹھائی اور شامت الوجوہ کہہ کر اس کو کفار کی طرف پھینکا، اور عربی زبان میں یہ جو جملہ ہے لعنت اور پھٹکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے وہ جو مشت تھی، خاک تھی، جب سارے کفار کی آنکھوں میں پڑ گئی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بظاہر دیکھیں تو ایک مٹھی بھر جو خاک ہے وہ کتنے لوگوں کی آنکھوں میں پڑ سکتی ہے، جبکہ وہ لشکر کتنا تھا، 1000 کی تعداد میں تھا۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تھی نا وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، یعنی بظاہر تو وہ آپ کا ہاتھ تھا، اس کے پیچھے دست غیب سے مدد دی جا رہی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزانہ طور پر ہوا کہ وہ جو مٹھی بھر خاک تھی وہ ایک ایک فرد کی آنکھوں میں پڑی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اس مقصد میں جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے نیست و نابود ہوئے، ٹھیک ہے، گھبراہٹ کا شکار ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اس فعل کی جو نفی کی گئی ہے، یہ قتل کا بھی کہا گیا نا کہ جو قتل تم نے کیا تھا وہ تم نے نہیں کیا تھا، وہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی نفی، یعنی کہ اس دونوں کام کے کرنے سے جو شاندار نتائج حاصل ہوئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے یہ قتل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشت خاک تھا اسے پھینکنے سے جو بے مثال آثار اور جو شاندار نتائج حاصل ہوئے ہیں نا وہ ان کا ظاہری جو افعال تھے اس کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا تھا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک مٹھی ہے تو کتنے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، قریش مسلمانوں کا اتنے قریش کے بڑے سارے لشکر پر غالب آ جانا، ٹھیک ہے، غلبہ بھی پھر اسی طور پر مسلمان اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینکے، یعنی اس قدر ان کو شکست خوردہ ہونا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ پھینکی گئی جو خاک تھی سارے لشکر کی آنکھوں میں اس کا پڑ جانا بظاہر ممکن نہ تھا، لیکن یہ سب کچھ وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دست غیب کا کرشمہ تھا، ٹھیک ہے، جو ان تمام ظواہر کے پس پردہ کار فرما تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا تھا تاکہ وہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے اور تاکہ وہ اہل ایمان کی چھپی ہوئی قوت کو اچھی طرح نمایاں کرے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں اور التجاؤں کو بھی سنتا ہے اور وہ ان کی حاجتوں کو اسی طرح سے پورا کیا کرتا ہے۔ اور آگے یہ کہا گیا ہے نا کہ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے،
ٹھیک ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یعنی کہ یہ فتح عظیم جو ہم نے آپ کو دی ہے وہ اس لیے دی کہ مومنین کو ان کی محنت کا پورا صلہ دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ بلا کے معنی ہوتے ہیں کہ امتحان، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان کبھی مصیبت اور مشقت میں ڈال کر بھی انسانوں کو لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ راحت اور دولت دے کر بھی آزماتے ہیں۔ بلا حسنہ کا لفظ استعمال ہوا، اس امتحان کو کہا گیا ہے جو راحت، دولت اور فتح و نصرت دے کر لیا جاتا ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ہمارا انعام سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یا پھر اس کو اپنی ذاتی قابلیت سمجھ کر فخر اور ناز میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے عمل کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کے فخر اور ناز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں اس وقت صرف مسلمان، اس وقت کے جو جماعت تھی اس کو ہی نہیں کہا گیا۔ اب ہم نے ان آیات میں بیٹا یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں، ہمارے لیے کیا میسیج ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے اس میں یہ میسیج ہے کہ اگر ہماری فوج جو دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا سامنا کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فتح اس کو دیتے ہیں، تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے اترانے لگ جاتے ہیں، نغمے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، بڑی مطلب واہ واہ پیش کی جا رہی ہے، بڑا مطلب تکبرانہ اپنے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ آپ ہم میں سے بتائیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ سب سے پہلے تسبیح بیان کرتے ہیں، جو ایسے جملے بولتے ہیں کہ اللہ کی تائید و نصرت سے ہمیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو آج ہم یہ نتائج حاصل نہ کر رہے ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے عاجزانہ جملوں کا اظہار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ اپنے ساز و سامان کی آرائش کی جا رہی ہے، اپنے ہیروز کو مطلب ان کی پاور کو دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ پاور، یہ ساز و سامان کسی کام کا نہیں ہے اگر اللہ کی تائید و نصرت بندے کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، ہمیں کسی طرح کے غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ وہاں پہ ہمیں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ کی مدد سے ممکن ہوا ہے۔ تو جو فخر ہے، ناز ہے، یہ صرف اسی ذات کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی طرح کے تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ انسان تو عاجز ہے، اتنا کمزور ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ تو اپنے وجود کو لے کر نہیں چل سکتا، تو کسی سے مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم لوگوں نے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، اپنے جو وسائل ہیں صرف ان کا، اس کی پاور کا اظہار نہیں کرنا، یعنی کہ دشمن کو طاقت دکھانا، تیاری دکھانا، یہ چیزیں دکھانا تو مقصود ہے، لیکن تکبر مقصود نہیں ہے یہاں پہ، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں نا وہ ہر دم عاجزی ہی اختیار کیے ہوتے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک خدا سنتا جانتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کی قدرت کاملہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو تم دلوں میں رکھتے ہو، جو زبانوں پہ رکھتے ہو، زبانوں پہ، وہ سب جانتے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یعنی کہ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ فتح جو نصرت حاصل ہوئی ہے مسلمانوں کو دی گئی ہے، اس لیے کافروں کو تدبیروں کو ناکام کیا، ٹھیک ہے، جس سے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں، یعنی کہ ان کو اس بری طرح سے شکست خوردہ کر دینا اس لیے تھا کہ وہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، یہ صرف مومنوں کے ساتھ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کفار کو خطاب کیا گیا اور اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو قریشی لشکر کے مسلمانوں کے مقابلہ پر مکہ سے نکلتے وقت پیش آیا۔ وہ یہ کہ جب قریشی کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا نا، تو مکہ سے نکلنے سے پہلے لشکر کے جو سردار تھے ابو جہل، اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور دعا مانگی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دعا میں انہوں نے اپنی فتح کی دعا کرنے کی بجائے
عام الفاظ میں اس طرح دعا مانگی، یا اللہ دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ و افضل ہے، وہ دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے، یعنی دونوں پارٹیوں میں سے جو زیادہ معتبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابو جہل کی جماعت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، دونوں میں سے جو افضل ہے اس کو فتح دیجیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے یوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی نصرت نیک بندوں ہی کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے اس کی اپنی یہ دعا مانگی ہوئی کہ حق و باطل کو یعنی کہ علیحدہ کر دیا جائے، جو حق پہ ہے، جو افضل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فتح دینا، ٹھیک ہے، تو پھر فتح ظاہر ہے جو حق پہ تھے ان کو نصیب ہوئی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعوذوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ کیا کہا گیا ہے اس میں؟ کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو پھر ہم بھی کریں گے کیا؟ تمہیں عذاب، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ سنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ میں کفار قریش کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہی کہتے تھے کہ اس جنگ میں جو جیتا اس کو حق پر سمجھا جائے گا، یہی کہا جا رہا تھا نا کہ تمہاری طرف سے، تو وہ فتح اور فیصلہ اب تمہارے سامنے آ گیا ہے، حق تو اب یہی بنتا ہے کہ تم اب اس حق کو مانو۔ بس اب تم لوگوں کے لیے صحت اور سلامتی کا یہی راستہ ہے کہ تم خود اپنے ہی قائم کردہ اس معیار و میزان کے مطابق حق کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ اسی طرح تم لوگ اگر اپنے کفر اور باطل سے باز آگے تو خود تمہارا اپنا ہی بھلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں تم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے تم کو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا ملی ہے، جن کو تم کمزور کہا کرتے تھے نا۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور کفر و شرک سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں کی بہتری ہے اسی میں، ورنہ اگر پھر اسی طرح لڑائی کرو گے تو ہم بھی تمہیں اسی طرح سے مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور انجام کار کیا ہوگا؟ تم ہی ذلیل و خوار ہوگے۔ جب خدا کی تائید جو ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے تو تمہارے جتنے اور بھی لوگ ہوں، ٹھیک ہے، تمہاری جماعت جو ہے خواہ کتنی ہی کثیر کی تعداد میں کیوں نہ ہو، کہا جا رہا ہے کہ کچھ کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً بتا دیا ہے کہ وہ بات، وہ معیار جو تم نے خود قائم کیا تھا اب اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ہی فیصلے مطلب اسی نتیجے پر، اپنے قائم کردہ معیار پر نتائج سامنے آ جانے پر بھی تم لوگ اگر وہی کفر، وہی ضد پر اڑے رہو گے تو اس کا نتیجہ تمہیں برا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یعنی تم یہی نافرمانی کرو گے تو پھر ہم بھی تمہیں کیا کریں گے؟ عذاب کریں گے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بہت زیادہ تعداد جس پر تم اترا کر چلتے تھے تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا کی مدد تو مومنوں ہی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم اس 11 سے لے کر 19 آیات تک اس کا سم اپ کریں کہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان انعامات کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں آغاز میں ان پر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر نیند کی چادر اڑا دی، ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں پاک کر دے، شیطانی نجاست کو دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور پھر آگے انعامات میں یہی انعام فرمایا کہ تو فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں،
مومنوں کو تسلی دو، پھر وہ کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اجازت بھی دے دی، یہ بھی انعام ہے، اجازت بھی دے دی، یہ جو تمہیں سزائیں دیتے رہے نا، آج موقع ہے، آج ان کا پور مار کر توڑ دو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سزائیں اس لیے ان کو دی گئیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کا تو پھر یہی انجام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عذاب ہوتا ہے۔ آگے کے لیے بھی یعنی کہ ہمیں میسیج دے دیا گیا ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ اسی انجام کار سے دوچار ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عذاب جو ہے یہ تو صرف مخالفت کے نتیجے میں جو عذاب ہے یہ دنیا میں نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کی زندگی میں جو ہوگا، جو ہمیشہ کا رہے گا، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب تم لوگوں کا مقابلہ کفار سے ہو تو تم لوگوں نے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ کنڈیشنز بتا دی ہیں، سوائے 2 صورتوں کے آپ لوگوں نے میدان جنگ سے نہیں ہلنا۔ کیا؟ ایک حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے کہ دشمن کو شکست دی جائے، دوسری بات کہ اپنی فوج سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اپنے ہی لشکر سے جا ملنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ پیٹ پھیرو گے تو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ جو کفار کو میدان جنگ میں تم لوگوں نے قتل کیا تھا نا، وہ تم لوگوں نے قتل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے دست غیب سے مدد تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو بہت اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں یہ اللہ کی غیبی مدد سے آپ لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احسانوں سے اچھی طرح سے آزما لے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ صرف یعنی کہ اپنے آپ پر نہ اترائیں، ٹھیک ہے، اپنے قوت بازو کا ہی صرف اظہار نہ کریں کہ ہم مطلب کوئی ناز کریں، فخر کریں یا اترائیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے یہ سب کچھ ممکن ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ احسانوں کی بات کی ہے۔ احسان کیا تھے؟ ان کو فتح و نصرت ملی، مال غنیمت ملا، ظاہر ہے مال غنیمت ملنے سے حالات اچھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ آزما لے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو سزائیں دے کر آزماتے ہیں، یہاں پہ بلا ان حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے احسانوں سے، ٹھیک ہے۔ احسان کیا تھے؟ جو اللہ تعالیٰ نے وہی بات کے انعامات کیے، فتح و نصرت دی، سہولتیں دی، آسائش دی، آرام دیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا پھر اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، یہ تو ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہمیں ملا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ پھر آگے چل کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تدبیریں اختیار کر رہے تھے نا کافر لوگ مسلمانوں کے خلاف، تو ان کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے خود ہی جو کہا تھا نا کہ ہم لوگ فیصلہ جب ہو جائے گا جنگ کے بعد کہ کون حق پہ ہے، جو دعائیں انہوں نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر مانگی تھی، ٹھیک ہے، تو جو اعلیٰ ہے اس کو فتح نصیب ہو، پھر وہی یعنی کہ حق پہ ہوگا، یہی مانا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ جنگ کے بعد کر دیا، ٹھیک ہے، جب ان کے پاس فتح حق والوں کے پاس آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے ہی معیار جو قائم کیے تھے اس کے مطابق نتیجہ بھی دیکھ لو، اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم یہ نتیجہ دیکھنے کے باوجود بھی ضد اور نافرمانی پر ڈٹے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پھر عذاب دیا جائے گا۔ تمہاری جماعت تعداد خواہ کتنی ہی کثیر ہو، تم لوگ کتنا ہی اس پہ اتراؤ، تمہاری کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر نتیجتاً یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے، اور حق پہ کون ہے؟ مومن، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں مومنوں کی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتے رہیں گے، یعنی کہ آگے کے لیے بھی ہمیں پیغام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے نا وہ مومن ہونے کی صورت میں ہمیں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہم حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہمیشہ مدد فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق و باطل میں واضح فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے جو ہمارے لیے احکام ہیں اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے ان آیات کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، الفاظ معنی خوش خط رائٹ کرنے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔